اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے کہ جس نے فذکرونی اذکرکم کے وعدہ کے تحت اپنے ذاکرین کا ذکر مسلسل جاری رکھا ہوا ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جنہوں نے محبت خدا میں اپنی گردنیں کٹاتے کٹاتے زبانوں پر مسلسل ذکر خدا جاری رکھا۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں میں ان اعتراضات کے جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے معجزہ کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں، اور وہ معجزہ کیا ہے کہ نو کے سنا پہ فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغیر جسم کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس پہ اعتراض ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے میری نظر سے کچھ ویڈیوز گزری ہیں جن میں باقاعدہ سوال کی صورت میں سب کچھ پلانٹڈ ہی ہوتا ہے، اپنے لوگ ہوتے ہیں، سوچ سمجھی ایک ترکیب کے تحت سوال کیے جاتے ہیں، وہی گنے چنے جن کے حوالے سے پہلے سے تیاری ہوتی ہے بات کرنے کی، بس وہ پوچھ لیا جاتا ہے، اس کا جواب آ جاتا ہے، جی ویڈیو مکمل، عالم فاضل۔ یہی چل رہا ہے آج کل۔ تو باقاعدہ سوال پوچھے گئے کہ جی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو آگے سے اس مفتی صاحب نے روشنی ڈالی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اسے عقل انسانی ماننے سے انکاری ہے، یہ معجزہ ہے۔ اب کیوں نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو؟ اور معجزہ کہتے ہی اس غیر فطری عمل کو ہیں کہ جو عقل انسانی کو، شعور انسانی کو عاجز کر دے اس عمل کو سمجھنے سے، یہ معجزہ ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس معجزہ سے انکار اور اتنا مسلسل اس کی سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ یہ تاریخ عالم و آدم میں، تاریخ اسلامی میں یہ پہلا معجزہ نہیں ہے، معجزات مسلسل ہوتے رہے۔ ایک نبی کے لیے آگ کا گلزار بن جانا یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہاں تو عقل انسانی آڑے نہیں آئی، خاموشی سے تسلیم کر لیا گیا۔ ایک نبی زادے نے زمین پہ ایڑیاں رگڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے، اس معصوم بچے کی ایڑی کے رگڑ سے چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ سبھی انسانی عقل و شعور ماننے سے انکاری ہے اگر فطری طور پہ دیکھا جائے، لیکن یہاں بھی انسانی عقل و شعور آڑے نہیں آئی، چپ کر کے مان لیا گیا۔ چھری چلی ایک نبی زادے کی گردن پہ، ذبح ہو گیا گوسفند، اسے انسانی عقل مان سکتی ہے؟ فطرت کے حوالے سے دیکھا جائے تو نہیں مانا جا سکتا، لیکن جہاں بھی انسانی عقل و شعور آڑے نہیں آئی، چپ کر کے مان لیا گیا۔ یہ معجزہ بھی کتنے معجزات گناؤں، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی قربانی، ان کے گھرانے کی عظمت اور معجزات کے حوالے سے بات ہو تو پھر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، انسانی عقل و شعور آڑے آنے لگ جاتی ہے، انکار شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ معجزہ ہے، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ میرا حسین بچپن سے لے کے شہادت تک، شہادت سے لے کر اب تک، اب سے لے کر معاشر تک ایک معجزہ ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر اسے آپ انسانی فطرت کے تحت دیکھیں گے سمجھ میں آنے والا نہیں۔ ہاں، معرفت پیدا ہو جائے تو پھر ایسا سمجھ میں آتا ہے، نسلیں کٹ جائیں، زبان پہ لبیک یا حسین کی صدا جاری رہتی ہے۔
تو اس معجزہ کے حوالے سے مسلسل انکار. تو آج اس ویڈیو کے تھرو میں ان اعتراضات کا صرف جواب نہیں، جوابات دینا چاہتا ہوں. قرآن کی روح سے بھی دوں گا، حدیث کی روح سے بھی دوں گا، منطق و دلیل کی روح سے بھی دوں گا، تاریخ کی روح سے بھی دوں گا. بس آپ سامعین سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. کیوں؟ اس معجزہ کے جو انکاری ہے نا، وہ اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، جن لوگوں کو اپنی بات سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا. تو اب اپنا حصہ ڈالیے گا. میں شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کی ذات کا کہ اس ذات نے مجھے طاقت اور توفیق دی کہ میں اس کے پیارے حسین کے اس معجزہ کے دفاع میں جواب دے رہا ہوں، دلائل دے رہا ہوں. حالانکہ معجزے کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہے ہی ایسا غیر فطری عمل کہ جسے انسانی عقل و شعور نہ تو مان سکتے نہ ثابت کر سکتے، لیکن میں ثابت کروں گا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں ایک زاویے سے نہیں، کئی زاویوں سے اس کا جواب دے رہا ہوں. تو آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، بینگ مسلم، بینگ کلمہ گو، کیونکہ یہ فرزند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس معجزہ کے حوالے سے اعتراضات کے جو جواب ہیں وہ پہنچ جائیں. تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. ایک راوی حدیث ان کے حوالے سے ایک روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا کچھ دودھ پی لیا تھا. تو اس دودھ کے پینے سے ایسی تاثیر آئی کہ تمام تر ذخیرہ احادیث جو ہے وہ ان کی یادداشت میں سما گیا. ایسی تاثیر پیدا ہوئی ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیے ہوئے دودھ کو پینے سے کہ مسلمانوں نے ان کی یادداشت پہ آنکھ بند کر کے یقین کامل کے ساتھ بھروسہ کیا. 70% سے زیادہ احادیث مبارکہ مسلمانوں نے انہی سے لے لی، محض اس وجہ سے کہ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا دودھ پیا. لہذا اب ان کا جو حافظہ ہے نا وہ اعتبار کے قابل ہے. باہر مسلمان تیرے کمالات. جس شخص نے، جس عام سے شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیا ہوا کچھ دودھ پی لیا تو وہ عام سے خاص ہو گیا. اس کے حافظے پر اتنا یقین کہ 70% سے زیادہ احادیث مبارکہ اس سے آنکھ بند کر کے لے لی، یقین کامل کے ساتھ لے لی گئی. اور اس نبی پہ ہذیان کا الزام ہو. بات کچھ سمجھ سے باہر ہے میرے بھائی. ذرا سوچئے گا، غور ضرور کیجیے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس کی پیروی میں جا رہے ہیں، ہمیں کون ایسے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ درمیان میں ایک پوائنٹ آ گیا تھا تو میں نے آپ سے شیئر کر دیا. تو میں اپنے موضوع پہ ہوں. تو کیونکہ بچا ہوا دودھ پیا تھا میرے نبی کا تو اتنی تاثیر آ گئی ایک مرتبہ، اور وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دم کر کے یا خود سے اس میں سے پی کے پیش نہیں کیا تھا، اپنی مرضی سے اٹھا کے پی لیا تھا انصاف نے. اتنی تاثیر آ گئی. تمام تر احادیث مبارکہ ان کو یاد ہے. مستند ترین محدث ہیں. میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں. تو جو ایک مرتبہ پیا ہوا دودھ پی لے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس سے اتنی تاثیر و عزت مل جائے
اتنی طاقت اس کو عطا ہو جائے کہ وہ تمام تر احادیث یاد کر لے اور پھر اسے کبھی بھولیں بھی نہیں اور مسلسل آگے بیان کرتا رہے. تو جس حسین نے زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوسی ہو، ایک بار نہیں مسلسل چوس کے پروان چڑھا ہو، اگر وہ نوک سینہ پہ قرآن کی تلاوت کر دے، تعجب کس بات کا ہے میرے بھائی؟ حیرانگی کس بات کی؟ معاملہ سمجھ سے باہر ہے. اچھا، پھر عزادارانی مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ روتے ہیں، رونا تو بنتے ہی نہیں. بلند مرتبہ پہ فائز ہوئے، عزت ملی، شہید ہوئے، اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میرا جو شہید ہے وہ زندہ ہے. تو زندہ پہ رونا کیسا؟ تو میرے بھائی، جب آپ کا یقین ہے کہ شہید زندہ ہے اور زندہ پہ رویا نہیں جاتا، تو میں سوال رکھ رہا ہوں کہ اگر وہ زندہ نوک سینہ پہ قرآن پڑھ دے، اعتراض کس بات کا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شہید زندہ ہے، بے شک ہے، الحمدللہ یہ بات آپ نے حق کی کہ شہید زندہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ شہید زندہ ہے. تو جس کی زندگی کا اعلان اللہ وحدہ لا شریک فرما دیں، اللہ رب العزت فرما دیں، تو اس کی زندگی سے انکار کر کے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بے شک شہید زندہ ہے. تو جب ایک شہید زندہ ہے تو شہید اعظم اگر نوک سینہ پہ قرآن پڑھ دے، اعتراض کس بات کا؟ سینہ تان کے کہا جاتا ہے جی ہم زندہ و جاوید کا غم نہیں کرتے. تو جب آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ زندہ ہیں، جاوید ہیں، تو زندہ و جاوید اگر نوک سینہ پہ قرآن کی تلاوت کر دے، اعتراض کس بات کا ہے؟ بات سمجھ سے باہر ہے میرے بھائی. اچھا، اعتراض اس انداز میں کیا جاتا ہے، عقل انسانی اس بات کو ماننے سے مسلسل انکاری ہے کہ بغیر جسم کے سر قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. لہذا یہ محض اس طرح ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے بھائی، آپ کو اپنے نبی کے معجزات سے انکار ہے؟ اگر انکار نہیں ہے تو جس نبی کے ہاتھ پہ سنگریزے آ کے، پتھر آ کے بولنے لگ جائے، ان میں تکلم پیدا ہو جائے، اس حسین کی گود میں پلنے والا، اس رسول کی گود میں پلنے والا، اس نبی کی زبان چوسنے والا حسین اگر نوک سینہ پہ قرآن پڑھ دے، انکار کس لیے ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ تعجب کیوں ہے؟ بات سمجھ سے باہر ہو رہی ہے. چلیں تھوڑا اور میرے ساتھ سفر کریں. ابھی بات شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، یہ شروعات ہے. جس زبان مطہر کی میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ میرا حسین اس زبان کو چوس کے پروان چڑھا، اس زبان مطہر کی تاثیر اور طاقت دکھاتا ہوں آپ کو، ذرا میرے ساتھ آئیے. اتنی تاثیر و طاقت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مطہر میں کہ اگر ایک مرتبہ زبان اقدس سے کوئی لفظ ادا ہو گیا، وہ امر ہو گیا، معاشر تک اس لفظ پہ مسلسل وہ تاثیر جو زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ میں ڈالی تھی، معاشر تک وہ مسلسل کام کرتی رہے گی. اس تاثیر میں فرق نہیں آئے گا. اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زبان میں جسے مسلسل حسین چوستے رہے. نام ہے ابو الحکم، دلیل پیش کر رہا ہوں میں. نام ہے ابو الحکم، اپنی سوسائٹی میں بہت معتبر ہے، بہت معزز ہے، بہت مقدس ہے، بہت شانہ مانا جاتا ہے، یعنی اپنی سوسائٹی کا گرو مانا جاتا ہے.
اس حد تک متبرک مانا جاتا ہے کہ لوگ اپنی نسلوں کے جائز اور ناجائز ہونے کے حوالے سے بھی فیصلہ اسی سے کراتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مطہر سے ادا ہو گیا، نکل گیا، ابو جہل نہ اس کے عقیدت مند اس کا نام بدل سکے، نہ سوسائٹی بدل سکی، نہ وقت بدل سکا، نہ عقیدتیں بدل سکیں، نہ نسلیں بدل سکیں، نہ سال، نہ صدیاں، نہ زمانہ۔ ابو جہل اس وقت سے نام ختم۔ جب رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر سے نکلا کہ تو ابو جہل ہے، بس پھر ابو جہل تھا، ہے، معاشر تک رہے گا۔ کسی میں مجال ہے تو نام بدل کے رکھ دے، بدل کے تو دکھائے۔ یہ الفاظ پہ وہ تاثیر آج تک مسلسل قائم ہے۔ تو جس نبی کی زبان مطہر سے ادا ہونے والے الفاظ زمانے کو بے بس کر دیں، اس زبان کو چوسنے والا حسین اگر نو کے سنا پہ قرآن پڑھ دے تو اس میں تعجب کیسا ہے میرے بھائی؟ انکار کس لیے؟ ذرا سوچئے گا، ذرا غور کیجئے گا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی لارائب اور بیاب کتاب میں ایک معیار دیا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ۔ یہ میرا وہ نبی ہے کہ جو اپنی مرضی سے اپنی زبان کو جنبش تک نہیں دیتا، اپنی زبان سے بولتا تک نہیں جب تک میری مشیت نہ ہو۔ یعنی قول اور فعل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیت پروردگار کے تابع مسلسل، ایک لمحہ کے لیے بھی مشیت پروردگار کے زیر اثر ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی مشیت کا جو اثر ہے وہ اٹھا ہو۔ جب مشیت کے اثر سے ایک لمحہ کے لیے بھی زبان مصطفیٰ یا عمل مصطفیٰ کہیں ادھر ادھر ہوا ہو، مسلسل مشیت پروردگار کے تابع، تو وہ رسول فرما رہے ہیں الحسین منی و انا من الحسین۔ جو نبی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں، وہ نبی فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ مرضی پروردگار سے فرما رہے ہیں، رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ فخر کے، ناز کے زمرے میں تعارف حسین علیہ السلام ہو رہا ہے، جب مان کے زمرے میں تعارف حسین علیہ السلام ہو رہا ہے کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ تو جو حسین محمد سے ہو اور محمد حسین سے ہو، اگر وہ حسین نو کے سنا پہ بغیر جسم کے قرآن پڑھ دے، تعجب کس بات کا ہے؟ حیرانگی کس بات کی؟ چلیں تھوڑا اور آگے آ جائیں۔ جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق جہان سے انتقال فرماتے ہیں تو ان کا جسد خاکی اٹھا کے نا، جب میں روایت بیان کر رہا ہوں، جب میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، تو ان کا جسد خاکی اٹھا کے رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے باہر لے جایا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے۔ تو قبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدا آتی ہے کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو اور میرے پہلو میں دفن کر دو۔ تو اس حکم کے تابع، اس حکم کے تحت رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق کو دفن کر دیا گیا۔ تو میرے بھائی، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر میں وہ طاقت، وہ اختیار ہے کہ قبر کے اندر بھی بولنے پہ اختیار رکھتی ہے زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر اس زبان کو چوسنے والا حسین نو کے سیناؤں پہ قرآن پڑھ دے، حیرانگی کس بات کی ہے؟ تعجب کس بات کی؟ ذرا سوچیے گا، ذرا غور کیجیے گا۔ اچھا جی، اور اس جہاں پہ میں ایک اور درد دل ہے
मैं वो भी चलो बयान करता जाऊँ। रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र से सदा दी, यानी रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतज़िर थे अपने एक सहाबी, एक दोस्त के इज्जत के साथ दफन होने के। इसलिए फरमाया कि मेरे पहलू में इज्जत से दफन कर दो। पहलू मुस्तफ़ा में दफन होना ये कम इज्जत नहीं है। फरमाया मेरे पहलू में दफन कर दो, यानी इज्जत के साथ। तो काश उम्मत फर्जंदे मुस्तफ़ा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से भी अपने रसूल से पूछ लेती कि इनको दफन कर दें आपके पहलू में, आपके साथ, आपके रोज़ा में। और दूसरे फर्जंद के हवाले से भी दर्द दिल है कि जिस नबी को अपने दोस्त, अपने यार के इज्जत से दफन होने का इंतज़ार हो, उससे अपने फर्जंद हुसैन के दफन का भी इंतज़ार तो रहा होगा कि कोई इज्जत से यानी कफन पहना के दफन कर दे, इंतज़ार तो रहा होगा। हो। बहरहाल ये दर्द दिल था जो मैंने बयान कर दिया। थोड़ा सा और आगे आ जाए। कुरान फरमा रहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे रसूल हैं। तो इस आये मुबारका ने रिसालत और ताल्लुकात इंसानी के दरमियान एक खत खींच दिया, एक लकीर खींच दी। इस आये मुबारका के बाद ना किसी के नाना हैं मुस्तफ़ा, ना किसी के बाप हैं, ना किसी के भाई हैं, ना किसी के दोस्त हैं, ना किसी के यार हैं, ना किसी के शौहर हैं, यानी इंसानी जितने भी रिश्ते हैं सब की नफ़ी कर दी इस आया मुबारका ने। तो जिस ज़ात ने सारे रिश्ते अता फरमाए उस ज़ात ने खुद से नफ़ी फरमा दी कि किसी का कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा रसूल है। तो मानना पड़ेगा भाई, इसमें बहस की गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, रिश्ते देने वाली ज़ात खुद फरमा रही है, मानना पड़ेगा। पालने वाले बस अद एहतराम तस्लीम, सिर्फ तेरा रसूल है, किसी का कुछ नहीं। तो जब सिर्फ रसूल है और किसी का कुछ नहीं लगता, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अगर हुसैन के नाज मना रहे हो तो रिश्तों की नफ़ी हो गई है। अब ये ना कहना कि नाना नवासे के नाज मना रहे हैं, सिर्फ रसूल हैं, किसी के कुछ नहीं लगते। अब ये नहीं कह सकते कि नाना मोहब्बत में, फ़र्त जज्बात में, फ़र्त मोहब्बत में नवासे के नाज मना रहे ना, रिश्ता रहा ही नहीं, एक साइड पे रख दे, सिर्फ रसूल हैं। ये नाना नवासे की मोहब्बत में नाज नहीं मना रहा, सबसे बड़ी रिसालत नाज मना रही, मानना पड़ेगा, सबसे बड़ी रिसालत नाज मना रही है मेरे हुसैन की। और अगर फरमा दे कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो ये नाना अपनी निस्बत का तारफ़ नहीं करा रहा, अपना रिश्ता नहीं बता रहा, रिश्तों की नफ़ी हो गई आये मुबारक के बाद, बल्कि रिसालत कह रही है, सबसे बड़ी रिसालत कह रही है। तमाम रिसालतें जिस रिसालत पे बेस करती हैं वो रिसालत कह रही है मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे। तो सबसे बड़ी रिसालत से जो हुसैन हो और सबसे बड़ी रिसालत जिस हुसैन से हो, अगर वो नोके सिना पे कुरान पढ़ दें, ताज्जुब किस बात का है मेरे भाई, हैरानगी किस बात की। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आखिरी दलील
وہ بھی قرآن سے۔ اس کے بعد وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ ابھی اور کافی ساری دلیلیں ہیں دینے کے لیے، لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ اتمام حجت کے طور پر قرآن کریم سے یہ ثبوت دینے لگا۔ اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے انسان سے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر جاری رکھوں گا۔ کربلا کے میدان میں 72 یا 110 لاشیں اٹھانے کے بعد فرزند مصطفیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام خود اپنے گلے پہ خنجر ہے، ضربیں چل رہی ہیں، گلا کٹ رہا ہے، اور زبان امام حسین علیہ السلام پہ مسلسل ذکر خدا جاری ہے، گلا کٹتا رہا، ذکر خدا جاری رہا۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر جاری رکھوں گا۔ تو تاریخ عالم و آدم میں مجھے امام حسین صلوات اللہ علیہ سے زیادہ آسان طریقے سے ذکر خدا کرنے والی ہستی نظر نہیں آئی۔ میرے بھائی گلا کٹ رہا ہے، خنجر چل رہا ہے، ضربیں چل رہی ہیں، ذکر خدا جاری ہے۔ تو جب تک حسین کا سر جسم کے ساتھ منسلک رہا، چاہے کٹتا رہا، ذکر خدا جاری رہا۔ تو جیسے ہی سر امام حسین علیہ السلام جسم مبارک سے علیحدہ ہوا اور نوک سینہ پہ آیا، تو اس وعدہ وفا کرنے والی ذات نے وعدہ وفائی شروع کر دی۔ جب تک سر جسم کے ساتھ رہا تو ذکر خدا امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ جیسے ہی سر کٹ کے نوک سینہ پہ آیا تو اس وعدہ وفا کرنے والی ذات نے قرآن کو زبان امام حسین علیہ السلام کا طواف شروع کرا دیا۔ تعجب کس بات کے بھائی؟ کیا اس ذات کو یہ طاقت نہیں ہے؟ کیا وہ ذات اپنے وعدہ بھول جاتی ہے؟ وعدہ وفا کرنے والی ذات ہے، عادل ذات۔ تو یہ وہی وعدہ ہے جو وفا ہو رہا ہے، کربلا میں بھی ہوا۔ پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ یہ پریشانی یزید کی ہے، رسول کے امتی کی نہیں۔ یہ ٹینشن یزید کو ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو نہیں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب یہ ہوا تو سب سے زیادہ تکلیف یزید کو ہوئی، مسلمان کو تو اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں مختلف اعتراضات جو ہوتے ہیں گھران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے، تو میں انشاءاللہ ان کے جواب تفصیل سے دوں گا۔ فی الحال کے لیے اتنا، سلامت و آباد رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ ایک مرتبہ پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جواب پہنچ جائے۔ وسلام فی امان اللہ۔ ہو سکے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ مالک آباد رکھے، حق بات کو سمجھنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وسلام فی امان اللہ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔